آج یہی وجہ ہے، اسی بات کو لے کر کے دنیا میں انتشار برپا ہے۔ وہ بات اپنی جگہ پہ کہ کوئی کہتا ہے سلام پڑھو، کوئی کہتا ہے انگوٹھا چومو، کوئی کہتا ہے فاتحہ کرو، کوئی کہتا ہے ان ساری چیزوں کو نہ کرو، یہ بات سب اپنی جگہ پہ۔ دراصل بات محبت رسول کی ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کس انداز میں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں اس انداز میں نہ بڑھ جاؤ کہ پھر وہ شرک ہو جائے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ایک بات، محبت رسول اس انداز میں کرو، ساری حدوں کو توڑ کر مصطفیٰ سے محبت کرو۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اللہ کے برابر مصطفیٰ کو مت ٹھہرانا، شان الوہیت کا خیال رکھنا، رب کی ربوبیت کا خیال رکھنا، اس کے بعد ساری حدوں کو توڑ کر مصطفیٰ سے محبت کرو۔ کوئی تم پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں محبت کیا۔ آج اگر کوئی سلام پڑھے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے، انگوٹھا چومے تو پاگل کہا جاتا ہے، یہاں سے پکارے تو پاگل کہا جاتا ہے، قبروں پہ جائے، مزارات پہ جائے تو قبر پجوا کہا جاتا ہے۔ کہ یہ کیسی محبت ہے، دکھتے نہیں اور یہاں سے پکار رہے ہو، یہ کیسی محبت، انگوٹھے کو چوم رہے ہو۔ دلائل تو میرے پاس اتنے ہیں کہ دلیل دیتے دیتے بہت سارے وقت لگیں گے مگر دلائل ختم نہیں ہوں گے، مگر سمجھنے کے لیے چند دلیلیں ہی کافی ہیں، اور اگر جو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے دلائل و براہین کے انبار بھی لگا دیے جائے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کچھ حضرات کچھ حدیث کی وضاحت میں وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں، گوہ جس کو سانڈا کہتے ہیں، اس کو پکڑ کر لائے دیہاتی، اور اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ گواہی نہ دے کہ آپ کون ہیں۔ بتائیے، سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث سے پاک، میرے مصطفیٰ نے کہا گوہ سے کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو جیسے ہی مصطفیٰ نے اتنا کہا اس گوہ نے عربی میں جواب دیا، نام یا رسول اللہ، میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ کلمہ بھی پڑھا۔ آپ نے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ گوہ نے کہا اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا میں کون ہوں پھر بتا دے۔ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ فوراً وہ عربی کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ دلائل بہت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چڑیا فریاد لے کر کے آئی۔ مصطفیٰ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس چڑیے کے گھونسلے سے اس کے بچے کو کس نے اتارا ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے اتارا ہے۔ کہا رکھ دو، یہ چڑیا فریاد کر رہی مجھ سے کہ میرے گھونسلے سے آپ کے دیوانے نے بچے کو اتار لیا ہے، آپ انہیں کہہ رہے کہ وہ گھونسلے میں رکھ دے۔ مصطفیٰ کو سب پہچانتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مجھے نہ پہچانتی ہو، مگر جن و انس صرف کفر کرتے ہیں، صرف جنات اور انسان کفر کرتے ہیں، مجھے نہیں پہچانتے ہیں، ورنہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مجھے نہیں پہچانتی ہو۔ اب اس مصطفیٰ کی محبت دل میں ہو تو آپ سچے، اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں تو لاکھ عبادت و ریاضت کرے سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ دنیا سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو کیوں دنیا کے ایسے مسائل میں الجھ کر ہم اپنے ایمان کا جنازہ نکال دے؟ کیوں دوسروں کی باتوں میں لگ کر کے ہم ایمان ہی کھو بیٹھے؟ بولنے والے کچھ بھی بولتے ہیں، یا رسول اللہ مت
کہو، یا نبی اللہ مت کہو، انگوٹھا مت چومو، ریاض فاتحہ مت کرو، میلاد شریف مت مناؤ، جلوس مت نکالو، عید میلاد النبی کا جشن مت مناؤ، یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ مت پڑھو۔ ظاہری طور پر یہی فتوے لگتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ سچ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان باتوں میں مصطفیٰ کی توہین ہے یا نہیں؟ اگر کہا جاتا ہے کہ سلام نہ پڑھو، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس بات میں مصطفیٰ کی گستاخی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں سلام نہ پڑھے؟ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ تم یہاں سے سلام پڑھتے ہو، مصطفیٰ وہاں سے کیسے سنیں گے؟ لاکھوں لوگ یہاں سلام پڑھیں گے، سینکڑوں لوگ کہیں گے ایک ہی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ہزاروں لوگوں کے سلام کا جواب وہ کیسے دیں گے، وہ کیسے سنیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال کسی عالم مفتی سے نہ کرو، ڈائریکٹ یہ سوال نکیروں سے کرو، منکر نکیر سے کرو۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ دفن ہو رہی ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں سے سوال ہو رہا ہے۔ ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، ان سے سوال کرو۔ اور ملک الموت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ملک الموت تو ایک ہی ہے نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تو ایک ہی ہے نا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی سبوں کی روح نکالتے ہیں۔ ایک اسرائیل علیہ السلام، دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں وہ ایک فرشتہ سبوں کی روح کو کیسے نکالتا ہے؟ کوئی انڈیا میں مر رہا ہے، کوئی پاکستان میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی جرمنی جاپان میں انتقال کر رہا ہے، پھر ایک ہی وقت میں وہ فرشتہ سبوں کے پاس کیسے جاتا ہے، سبوں کی روح کیسے نکالتا ہے؟ تو جب ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے تو فرشتے جن کے صدقے میں بنے ہیں اس مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کی قوت کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ پھر بول وہی بولی کہ دنیا کے کسی کونے سے پکارو گے مصطفیٰ کہیں بھی رہ کر کے تمہاری آواز کو سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ ایک بات اور، تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے نا، چونکہ سمجھانا میرا کام ہے، چونکہ بہت سارے لوگ کنفیوژن کے شکار ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، حضرت امام صاحب کیا کریں، ہم کدھر جائیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک سمپل سی بات، اس بات کو آپ نوٹ کریں گے، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے۔ سارے لوگوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہاں میں اس طرح دلائل پیش نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہیں پیش کیا جاتا ہے۔ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، انہیں غیب کی خبر نہیں، سوائے اہل سنت والجماعت کے، سب کا یہی عقیدہ۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، فیوچر کی خبر دے رہے ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ ہو چکے ہیں یا ہو گئے ہیں، نہیں کہا نا، کیا کہا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، ابھی ہوئے نہیں۔ اس حدیث کو سب مانتے ہیں، اور انکار کرنے والے انکار کرتے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ پھر جب نبی کو علم غیب نہیں تو پھر مصطفیٰ کی یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گی؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ غیب کی خبر انہیں نہ معلوم ہو۔ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والی۔ مصطفیٰ کو علم غیب، عالم غیب مصطفیٰ۔ اس حدیث کے زاویے سے جن لوگوں کا عقیدہ کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، وہ خود غلط ثابت ہو جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کو یہاں سے پکارتے ہو، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری آواز کو سن سکتے ہیں، پھر وہ حدیث آپ لائیے
کہ نکیرین قبر میں جب مصطفیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو سبوں کی قبر میں مصطفیٰ کیسے پہنچے؟ پھر قرآن کی یہ آیت نگاہوں کے سامنے رکھیے، رب نے جب کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو سارے جہان سے مصطفیٰ کا رابطہ ہر حال میں تسلیم کرنا ہے۔ پھر مصطفیٰ کو ہم اپنی طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا تعلق ہر عالم سے ہے، ہمارا تعلق ہر عالم سے نہیں ہے، چاہے ہم دنیا میں رہیں گے چاہے قبر میں رہیں گے، ہمارا تعلق ایک ہی عالم سے ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا تعلق ہر عالم سے ہے۔ مصطفیٰ خدا کے بعد اگر کنہی کا مرتبہ بلند و بالا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات بابرکت ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں لکھی گئی؟ وہ یہود و نصارہ کی چال ہے۔ ہندوستان کا ماحول اس وقت خراب ہوا جب انگریز یہاں سے بھاگ رہے تھے، اس سے پہلے کی ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہندوستان کی سرزمین کا ماحول اتنا خراب نہیں تھا، سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے، سب ایک ہی جماعت میں تھے، سب ایک جیسا نماز ادا کرتے تھے، مگر انگریز جاتے جاتے انتشار برپا کرنے کی سازشیں رچ کر کے گیا۔ مولویوں کو جمع کر کے کہا کہ لکھو یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، لکھو میلاد نبی منانا ناجائز ہے، لکھو عرس منانا حرام ہے، لکھو فاتحہ کرنا حرام ہے، لکھو سلام پڑھنا حرام ہے۔ اس وقت کچھ مولوی بکے اور کتابیں انگریزوں کے ٹکڑوں میں پل کر کے لکھ دیے، انہیں کتابوں کے ذریعے سے انتشار برپا ہے۔ ورنہ آپ آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، بوڑھوں سے آپ جا کر کے پوچھ لے کہ آپ کو پتا چل جائے گا، سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے، سب عرس مناتے تھے۔ یہ مزارات جو بنے ہیں، آج مزاروں پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ مزار بنانا جائز نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں لاکھوں سینکڑوں کی تعداد میں مزارات بنے ہوئے ہیں، کوئی 600 سال پرانا مزار ہے، کوئی 800 سال پرانا مزار ہے۔ اس وقت تو اعلیٰ حضرت نہیں تھے نا، اس وقت تو سنی بریلوی دیوبندی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر کیا وہ لوگ غلط تھے جو مزارات بنائے ہیں؟ وہ لوگ غلط تھے جو عرس مناتے تھے؟ تو سب کو یہی کہنا پڑے گا کہ آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، باپ دادا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے، سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے۔ یہ کچھ علماء انگریزوں کے ٹکڑوں پہ بک کر کے دولت کے ہوس کا شکار ہو گئے، جنہوں نے ممبر رسول کی پرواہ نہ کی، محبت رسول کی پرواہ نہ کی، دولت کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، تیرا کھائے تیرے ہی غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے آقا یا رسول اللہ، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے۔ یہ منکر عجب کھانے غرانے والی، یہ کیسی محبت! کلمہ ان کے صدقے میں، نماز ان کے صدقے میں، روزہ ان کے صدقے میں، حج و زکوٰۃ سب انہی کے صدقے میں۔ پھر انہی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا جائے، پھر انہی کی شان میں گستاخی کی جائے، پھر انہی کو اپنے جیسا بتایا جائے، پھر انہی کے علم غیب پہ حملہ کیا جائے، پھر انہی کے علم غیب کو تسلیم نہ کیا جائے۔ پھر قیامت کے میدان میں فرشتے پوچھیں گے تو کیسا دیوانہ ہے، جن کا کلمہ پڑھتا تھا انہی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ آج امید رکھتے ہو کہ وہ تیری شفاعت فرمائے گے؟ تو محبت ہو تو ایسی کہ محبت اس انداز میں مصطفیٰ سے کرے، یا رسول اللہ جب تک جئیں گے آپ کی محبت میں جئیں گے، مریں گے تو آپ کی محبت میں مریں گے۔ اور یہ جذبہ، یہ حوصلہ جب تک مسلمانوں کے سینوں میں رہا، حکومت کی کرسی پہ مسلمان بیٹھا رہا۔ اور یہ جذبہ، یہ حوصلہ جب سے نکلا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پھر سے انہی تاریخوں کو دہرانی پڑے گی، پھر سے وہ جذبہ سینے میں لانا پڑے گا، پھر سے وہ محبت اپنے دل میں بیٹھانی پڑے گی جو اکابرین کے دلوں میں جو محبت تھی۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم
सब तेरे बंदे हैं, हम सब तेरे हबीब के सच्चे दीवाने हैं। परवरदिगार अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत हम लोगों के दिलों में इस अंदाज में पेवस्त कर दे, इस अंदाज में पेवस्त कर दे, हम चाहे कुछ भी सुने मगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल से ना निकले। मौला इतना करम फरमा दे कि अपने हबीब की मोहब्बत का मदीना सीने को इस अंदाज में बना दे कि जब तक जिस्म में जान रहे मुस्तफ़ा की मोहब्बत सलामत रहे, और जब जनाजा जाए लोग देख कर कह दे ये किसी गद्दार के दीवाने का जनाजा नहीं, ये नाइबे परवरदिगार के दीवाने का जनाजा है, किसी तहसीलदार के दीवाना का जनाजा नहीं है, किसी नंबरदार का दीवाना नहीं जा रहा है, जा रहा है तो अहमद मुख्तार का दीवाना जा रहा है। इन्हीं उसूलों पे अगर ज़िंदगी गुजर रही है हमारी और आपकी, दुनिया कुछ भी कहे, पागल कहे, कुछ भी कहे, बेवकूफ़ कहे, मगर अल्लाह रसूल की निगाह में आप ही की इज़्ज़त है। अगर ये मोहब्बत नहीं तो दुनिया चाहे लाख तारीफ़ें करे, अल्लाह रसूल की निगाह में हम मकबूल नहीं हो सकते हैं। यहाँ की ज़िल्लत और रुसवाई गवारा कर लो मगर वहाँ की ज़िल्लत और रुसवाई से बचे। यही दुआ करें कि परवरदिगार यहाँ हमें कोई बेवकूफ़ कहे मंजूर है, यहाँ कोई पागल कहे मंजूर है, मगर मौला वहाँ तेरा हबीब हमें अपना कह दे, बेड़ा पार हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।